انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کی محبت اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انم تو حیات سے عشق کرنے لگی تھی۔ اسے حیات کی عادت ہو گئی تھی۔ حیات اب اس پر کام پر دھیان دینے لگا تھا۔ چاروں کی دوستی بہت اچھی تھی۔ ان کی بیویاں بھی اچھی تھیں، بس فرحان کی بیوی کو لالچ ہونے لگی تھی۔ وہ دن رات فرحان سے کہنے لگی تھی اسے اپنا بزنس الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرحان بھی اس کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ آئے دن وہ ان سب سے روڈ بات کرنے لگتا تھا۔ ایک دن اس کی لڑائی ہو گئی تھی حیدر سے، تب اسے حیدر پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ حیات حیدر کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ یہ بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا حیات کو حیدر سے دور کرنے کا۔ ویسا ہی ہوا، وہ حیات سے بہت ملنے لگا، اسے حیدر کے خلاف بھڑکانے لگ گیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے حیات بھی حیدر سے بحث کرنے لگا تھا۔ گھر آ کر وہ انم سے کہتا تھا۔ انم پریشان ہو گئی تھی، ایسا کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ ان سب کے بیچ اتنی اچھی دوستی تھی، پر کس کی نظر لگ گئی تھی انہیں؟ انم اپنے بھائی سے کچھ کہتی تو وہ ہمیشہ اس کے لیے حیات سے جھگڑا ختم کر لیتا، کیونکہ اس سے اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ ایک ہی بہن تھی، اس کی جان تھی وہ۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب اپنا بزنس الگ کر دینا چاہیے۔ حیات کو یہ بات فرحان نے کہی تھی۔ اسے لگا وہ صحیح کہہ رہا ہے، روز روز کے جھگڑوں سے اچھا ہے ایک ہی بار میں الگ ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ ہم سب نے مل کر کتنی محنت سے یہ بزنس ایک ساتھ سٹارٹ کیا ہے، اب الگ ہو جائیں؟ فرحان بھی لڑ کر اپنا حصہ لے کے الگ ہو گیا تھا۔ اور اب تم، مصطفیٰ نے غصے میں کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تمہیں یہ سب فرحان نے کہا ہے نا، تم اس کی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ بولو۔ حیدر کی آج بس ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کے نخرے برداشت کر رہا تھا، صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ کیوں میرے پاس کوئی دماغ نہیں ہے؟ میں خود کچھ نہیں سوچ سکتا؟ اور کیا ہو گیا اگر الگ اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیوں تم یہ سب اکیلے لے کے بھاگنا چاہتے ہو؟ مت بھولو ہم بھی حصہ دار ہیں، حیات نے غصے میں آگے بڑھ کر کہا تھا۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو پہلے ہی لے کے بھاگ جاتا، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ بولو۔ یہاں جتنی محنت میں نے اور مصطفیٰ نے کی ہے، اس حساب سے ہم دونوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کبھی کبھی آفس آ کر احسان کرتے تھے ہم پر، اور اب بار بار کا حصہ کبھی نہیں ملے گا۔ فرحان نے بہت دھوکہ دیا ہے مجھے، اب نہیں۔ تمہیں تمہارا حصہ چاہیے، مل جائے گا جتنا ہے برابر کا، کبھی نہیں۔ حیدر نے بے حد غصے میں فیصلہ سنایا تھا۔ دونوں غصے میں دیکھتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے فرحان آیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ سب کچھ خود لینا چاہتا ہے۔ اب دیکھ لیا نا، یہ سب ہم نے بھی محنت کی، لیکن اسے نظر نہیں آئی۔ میں تو تھوڑے حصے میں خاموش ہو گیا تھا۔ تم اپنا پورا حصہ لینا، مت بھولنا۔ فرحان شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ وہ کمینہ کبھی نہیں مانے گا، وہ بول کر گیا ہے نہیں دے گا، لیکن میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ حیات نے غصے میں ٹیبل پر سے ساری چیزیں گرا دی تھی۔ ایک راستہ ہے، لیکن پلیز آرام سے سننا، غصہ مت کرنا، اوکے؟ میں بھابھی کو نہیں لانا چاہتا، بس تم ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ فرحان بہت سے غلط راستے اسے دکھاتا ہوا بولا۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا تھا، اسے صرف حیدر سے بدلہ لینا تھا اپنی بے عزتی کا۔ حیات، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں تھے، اب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انم نے نم آنکھوں سے کہا۔ دیکھو انم، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، اب تم مت کرو۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جاؤ، بولو اپنے بھائی کو برابر کا شیئر دے، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حیات غصے میں اس معصوم کو سزا دے رہا تھا جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا مت کریں، ہماری بیٹی کا سوچیے، وہ بہت چھوٹی ہے، 1 سال کی ہے۔ حیات، کیوں ہمیں بیچ میں لا رہے ہیں؟ یہ آپ کا اور بھائی کا مسئلہ ہے نا، پلیز۔ انم نے روتے ہوئے بہت سی التجا کی تھی۔ تمہیں نہیں، تمہارے بھائی کو سزا دے رہا ہوں۔ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے گا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے
ہماری بیٹی کے لیے تڑپ دیکھے گا تو نہیں، ایسا مت کریں حیات، یہ غلط ہے۔ ہمیں وہ سزا مت دیں جو ہم نے نہیں کی، ہمیں مت الگ کریں، آپ سے ہماری بیٹی سے پلیز مت کریں ایسا۔ انم نے روتے ہوئے اسے بہت روکا، لیکن اس بار شیطانی غصہ حاوی تھا۔ اس وقت وہ اپنے حساب سے صحیح فیصلہ کرنے جا رہا تھا، لیکن یہ صحیح تھا یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا اسے۔